الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا عليما خبيرا بصيرا. الحمد لله الذي وفقنا لإشاعة القرآن والفرقان والبرهان، الذي هدانا لإشاعة التوحيد والتسبيح والتمجيد، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمدك اللهم ربنا ومولانا ومالكنا وخالقنا ورازقنا باسطنا شاہدنا حینا قیومنا جبارنا قہارنا رزاقنا فتاحنا علینا متیننا واجدنا ماجدنا واحدنا جل اللہ تبارک و تعالی. يشرك في ذات الله وعادات الله وآيات الله وقرآن الله أو يتبرك بغير الله من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مكينا مدنينا محمدا عبد الله ورسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم بھائیو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بزرگوں، آج الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 11 ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زبان پر حق جاری فرمائے، اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر میں حضرت عمر اور حضرت حسین کے حوالے سے بھی کروں گا۔ آج کے اس خطبہ میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ 3-4 صحابہ اکرام کے اسلام لانے کی تھوڑی سی داستان اور واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ ہمارا سبق چل رہا ہے اسلام کے بنیادی ادوار اور بنیادی اقسام کے لوگ۔ اس کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عمر۔ ویسے تو حضرت عمر کا واقعہ اور ان کی سیرت الگ طور پر سیرت خلفائے راشدین میں نے ذکر کرنی تھی، لیکن چونکہ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے تو اس لیے اس مناسبت سے تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ باقی 3 ہے آج، چلیں 2 یا 3 ہے محرم کی، تو اس مناسبت سے میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیں، میں نے سیرت النبی کے پہلے سبق کے اندر ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے اندر 4 صفتوں کو پیدا فرمایا۔ پہلی صفت یہ تھی کہ صحابہ اکرام اسلام لانے سے پہلے جاہل تھے، ان کے پاس کوئی دینی علم نہیں تھا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کو دینی علم دیا اور وہ سب سے بڑے عالم بن گئے۔ دوسری صفت یہ تھی کہ اسلام لانے سے پہلے عرب کے لوگ جو تھے وہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں تھے، لڑتے رہتے تھے۔ رسول اللہ نے ان کو محبت کی زبان پڑھا کر ایک جھنڈے کے نیچے ان کو جمع فرما دیا۔ تیسری ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگ زبان کے پکے تھے، وعدہ خلاف نہیں تھے۔ چوتھی ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگ مضبوط تھے اور جنگجو تھے، جنگجو اور مضبوط اتنے تھے کہ صحرا کا سفر مہینوں کھائے پیے بغیر کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ 4 خوبیاں تھیں جن کی مدد سے اللہ کے پیغمبر نے ایک مضبوط معاشرہ تشکیل دیا اور لوگوں کے اندر محبتیں بکھیری۔ یہ 2-3 جمعے جو آگے آ رہے ہیں ان کے اندر یہی میں آپ کے سامنے بار بار ذکر کروں گا کہ دیکھیں، اس صحابی کے اندر پہلے یہ صفت تھی، اس کے آنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے اس کے اندر یہ صفت پیدا فرما دی۔ اس صحابی کے اندر پہلے یہ کمزوری تھی، اسلام لانے کے بعد اس میں یہ کمزوری ختم ہو گئی۔ تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا۔ جو سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا تھوڑا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، توجہ آپ میری طرف رکھیں گے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کے چوراہے کے اندر تشریف لائے۔ مکہ کی ایک اونچی زمین پر تشریف لائے تو وہاں پر آ کر اللہ کا قرآن سنانا شروع کیا۔ جب اللہ کا قرآن سنانا شروع کیا تو کافر اور مشرک آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بنو ہاشم کا ایک بندہ بھی ادھر نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی توحید سنانا شروع فرما دی۔ قریش میں سے ابو جہل آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نیزہ مارتا ہے۔ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سر مبارک پر جب نیزہ لگتا ہے تو اللہ کے پیغمبر یوں اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھ کے یوں اس کو کچھ کہے بغیر ایک وادی کی طرف جاتے ہیں۔ ایک وادی کی طرف گئے ہیں، وہاں پر اللہ کے پیغمبر پہاڑ کی ایک چوٹی پر بیٹھ کر وادی کی طرف اپنا چہرہ کر کے لوگوں سے کچھ کہے بغیر سارا غم اپنے رب کو سنانے لگ گئے۔ اللہ دیکھنا، تیری توحید کے لیے میں نے آج زخم کھایا ہے۔ اللہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرا والد پہلے موجود نہیں، لوگوں نے محمد بن عبداللہ کہنے کے بجائے محمد بن عبد المطلب کہا۔ کچھ عرصے کے بعد میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد میرا دادا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے مولا میں تیری رحمت کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، تو مجھے اپنی رحمت کی انگلی کے ساتھ چلانے لگا۔ اللہ جب میں نے کھیلنے کے لیے بچپن میں نے کوئی چیز مانگی تو نے میری انگلی پر چاند کو نچوایا، میں نے چاند کے ساتھ اپنا کھلونا تجویز پایا۔ اللہ تیری رحمت کے اندر میں پروان چڑھتا گیا، تیری رحمت کا بادل میرے اوپر سایہ فگن رہا، تیری رحمت کی بارشیں مجھ پر برستی رہیں، تیری رحمت کا بادل مجھ پر سایہ کیے رہا۔ اللہ میرا تو نے بدن بھی نازک بنایا، ساری اللہ کی محبتیں اللہ کے پیغمبر اپنے رب کو گنوا رہے ہیں، اپنی کمزوریاں بھی، اپنی تھوڑی تھوڑی معصوم باتیں بھی اپنے رب کو سنا رہے ہیں کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں، شکار کر کے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت حمزہ کی بیوی کہتی ہے، حمزہ تو بنو ہاشم کا سرداروں میں سے تیرا شمار ہوتا ہے، تجھے تو لوگ بنو ہاشم کے سرداروں میں گنتے ہیں، تو عبد المطلب کا وارث ہے، تو محمد کا وارث ہے، تو محمد کا والی ہے، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ مکہ کی گلیوں کے اندر تیرے معصوم یتیم بھتیجے کا خون بہتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے، تیرے معصوم بھتیجے پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کا گناہ صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ حمزہ تیری بہادری کس دن کام آئے گی، تیری بہادری کا کیا فائدہ ہوا بنو ہاشم کو؟ حضرت حمزہ فرماتے ہیں بات کیا ہے، بات مجھے بتا۔ وہ لڑکی تھی نا، عورت ذات تھی نا، مبالغہ کر کے بتانے لگی، اپنی باتوں میں اس کو بتانے لگی اور کہنے لگی حمزہ تیرے یتیم بھتیجے کے سر پر ابو جہل نیزہ مارتا ہے، کبھی میں دیکھتی ہوں کہ اس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کبھی میں دیکھتی ہوں کہ اس کے سر پر اوجری پھینکی جاتی ہے، کبھی میں دیکھتی ہوں کہ اس کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ حمزہ تیری بہادری کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت حمزہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح گھر سے نکلتے ہیں، تلوار لیے، نیزہ لیے، برچھا لیے نکلتے ہیں، ابو جہل کے دروازے پر جا کر کہتے ہیں نکل باہر، میں تجھے بتاؤں بہادر کیسے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتا ہے، تو میرے بھتیجوں کو سمجھتا ہے کہ اس کا والد نہیں، اس کا دادا نہیں، اس کے بڑے چچیرے نہیں، تو وہ یتیم ہو گیا، اس کا وارث کوئی نہیں، تو نے اس کو زخم لگایا ہے، نکل باہر میں تجھے بتاؤں کہ بہادر کیسے ہوتے ہیں۔ ابو جاہل باہر نکلا تو حضرت حمزہ نے اس کے سر پہ زخم لگایا اور فرمایا کہ یہ میرے بھتیجے کا بدلہ ہو چلا۔ پھر اللہ کے پیغمبر کو ڈھونڈتے ہوئے نکلتا ہے، یوں تو ملتے نہیں تھے لیکن میرے محبوب کا مبارک خون مکہ کی گلیوں میں نظر آ رہا تھا۔ حضرت حمزہ خون کے قدموں پر چلتے چلتے اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آمینہ کے لال وادی کی طرف اپنا چہرہ کر کے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو میرا دل نہیں لگتا میرے مولا، لیکن تو میرا اپنا ہے نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، دکھوں کی ساری داستان اپنے رب
رب کو سنا رہے ہیں، دکھوں کی ساری کہانیاں اپنے رب کو سنا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں میرے بھتیجے خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں، جس انسان نے تجھے مارا میں نے اس کو مارا، تیرا بدلہ پورا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں چچا ان بدلوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بدلہ لے یا نہ لے مجھے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، مجھے فائدہ تب ہوگا جب تو میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے تو میرا صحابی بنے گا۔ حضرت حمزہ کہتی ہیں میرے بھتیجے اگر تیری یہی دل کی حسرت ہے، اگر تو اسی کام پر خوش ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت حمزہ جو تھے یہ چونکہ جوان تھے اور بہادر بھی تھے، پھر ان کی وجہ سے اسلام کو فائدہ بہت ہوا۔ ان کی شہادت پھر ہوئی احد کے اندر، جنگ احد کے اندر حضرت واشی کے ہاتھوں سے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پر نہیں جاتا ہوں۔ حضرت حمزہ اس طرح اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر نوجوان جو بھی اسلام قبول کرتا نا تو اس کا ہی فائدہ اسلام کو ہوتا۔ بوڑھے یہ تھے کہ ان کی ذات تک ان کا فائدہ جاتا، کیونکہ جو بوڑھا انسان ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر اس کا کوئی اتنا اثر و رسوخ نہیں ہوتا، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کا ویسے بھی نہیں ہوتا، جو غلام ہوتے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلام قبول کریں تو نوجوان کریں۔ نوجوان ظلم برداشت کرتے تھے، پھر اس کے خلاف نکلتے بھی تھے۔ بوڑھے جو شخص ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر 40 یا 50 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے دوست اچھا ایک بات سن لیں، حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے واقعات دو ہیں۔ میں نے پچھلے سال جب حضرت عمر کی سیرت بیان کی تھی تو میں نے وہ ذکر کیے تھے۔ آج میں دونوں واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور پھر دونوں کے اندر تطبیق اور ایک واقعہ جو کمزور ہے اس کے کمزور ہونے کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر 40 یا 50 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ میرے دوستو ایک مکہ کا نوجوان ابن خطاب کڑیل نوجوان ہے، اثر و رسوخ رکھنے والا انسان ہے۔ مکہ کے اندر میٹنگ جاری ہوئی کہ اب عبداللہ کے در یتیم کی دعوت قبول نہیں ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو بے وقوف بناتا ہے، ہمارے غریب لوگوں کو، ہمارے غلاموں کو اپنے پاس بلا کر ان پر ایسا کلام پھینکتا ہے کہ وہ اس کے جال میں پھنستے ہیں۔ اب اس کی دعوت پھیلنے لگی ہے، کوئی ایسا نوجوان ہو کہ جس کو بنو ہاشم قبیلے کا ڈر نہ ہو، وہ محمد کا سر لے کر آئے۔ ایک نے کہا جو محمد کو قتل کرے گا اس کو 200 سرخ اونٹ دوں گا، دوسرے نے کہا میں اس کو اپنی بیٹی نکاح کے اندر دوں گا۔ پھر اتنے میں بپھرا ہوا بھیڑیا ابن خطاب اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بیٹیاں پاس رکھو، اپنے اونٹ پاس رکھو، میں لات اور عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد کا سر لے کے آؤں گا۔ یہ رات کی تنہائی میں نکلا ہے، آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے آیا ہے، لیکن راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر کہاں چلا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر ایک دعا فرمائی اور فرمایا رب العالمین میں تجھ سے 2 عمر میں سے ایک عمر مانگتا ہوں، ایک ہشام کا بیٹا ہے، دوسرا خطاب کا بیٹا ہے۔ اللہ اب اسلام کی گاڑی عمر کے اسلام کے لائے بغیر نہیں چلتی ہے، میں تجھ سے عمر مانگتا ہوں، اب تیری مرضی ہے، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن الحشام دے دے۔ میرے دوستو 3 دعائیں اسلامی تاریخ میں ایسی ہیں جو 3 لوگوں نے مانگی ہیں۔ پہلی دعا حضرت موسیٰ کلیم اللہ
اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، میرے مولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میں تجھ سے اپنی زبان کی گرہ کھلوانے کی دعا مانگتا ہوں، میری زبان میں فصاحت اور بلاغت عطا فرما۔ ایک بات سن لیں، یہ جو مشہور ہے نا کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں توتلا پن تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی زبان میں توتلا پن نہیں تھا۔ ادھر جو لفظ آیا نا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ میں فرعون کے دربار میں جانا چاہتا ہوں، اور جو بادشاہوں کے دربار ہوتے ہیں وہاں انسان پر روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، تو اللہ میری زبان میں فصاحت اور بلاغت عطا فرما کہ میری زبان میں کوئی لکنت ادھر نہ آئے۔ اگر میری زبان میں ادھر کوئی لکنت آئی، الفاظ مجھ سے صحیح ادا نہ ہوئے، تو میری توحید کی دعوت جو اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ تو فصاحت اور بلاغت مانگ رہے ہیں۔ وہ ایک مشہور جھوٹی روایت پتہ نہیں کہاں سے مل گئی ہے کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ تجھے یہ کوئلے چاہیے، یا ساتھ اس نے ایک اور چیز رکھی ہیرے جواہرات، تو حضرت موسیٰ نے کوئلے اٹھا کر اپنی زبان پر لگا لیے بچپن میں۔ ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے، اسرائیلی روایات ہیں یہودیوں کی گڑھی ہوئی، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کوئی پیغمبر بھی اللہ کا یہ قانون سن لے، اللہ کے کسی پیغمبر کی جسم کے کسی جز کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، عیب سے پاک ہوتے ہیں رسول اللہ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر۔ تو زبان میں لکنت نہیں تھی، یہ جھوٹی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ۔ لکنت ہوتی تو قرآن ذکر کرتا، قرآن نے کہا میری زبان کی گرہ کھول دے۔ گرہ کا مطلب اب ظاہری بات ہے، میں اگر کسی بڑے انسان کے سامنے جا کر اللہ کی توحید بیان کروں تو میری زبان میں کچھ نہ کچھ تو کجی آئے گی نا، کچھ نہ کچھ زبان میں لکنت آئے گی، روب ہوتا ہے۔ دربار لگا اور انسان بتوں کے پجاریوں کے سامنے کہے کہ یہ تمہارے بت ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو زبان تو کانپے گی۔ تو یہ مانگ رہے ہیں۔ یہ پہلی دعا حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے مانگی ہے کہ میرے مولا میری زبان کی گرہ کھول دے، فصاحت اور بلاغت عطا فرما۔ اور آگے فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہ میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے مجھے ایک وزیر عطا فرما، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے ہارون۔ اپنے بھائی کے لیے پوری اسلامی تاریخ میں اس سے بہتر دعا کسی نے نہیں مانگی ہے۔ ویسے تو لوگ اپنے بھائیوں سے بغض رکھتے ہیں اور حسد رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ اپنے بھائی کی وزارت مانگ رہے ہیں کہ میرا بھائی وزیر بن جائے۔ یہ ایک دعا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب اللہ کے گھر کو تعمیر کر چکے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب اپنے رب کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس وقت کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار ہم نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ان کے اندر انہی کی جانوں میں سے ایک پیغمبر بھیج دے۔ یہ دوسری دعا۔ اور تیسری دعا جس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، وہ یہی دعا ہے، اللہ دو عمر ہیں مکہ میں، ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عمر بن الحشام، اللہ ان دونوں میں سے ایک کو بھیج دے جن کی وجہ سے اسلام کو عزتیں ملے۔ میرے دوستو عمر کے اسلام کا لیول تو دیکھیے، عمر کے اسلام کی پیدائش تو دیکھیے، حالانکہ اسلام کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اسلام انسان لائے تو جنت میں جاتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اب اسلام کی گاڑی عمر کے بغیر نہیں چلتی، اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا، امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں عمر کہاں چلے ہو؟ فرمانے لگے اب تمہارے نبی کی دعوت ہم سے برداشت نہیں ہے، اب ہمارے بتوں کی توہین برداشت نہیں ہے، اس کا سر لینے کے لیے چلا ہوں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں عمر اس کی طرف بعد میں جانا، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی خبر لیتے ہیں،
اپنے گھر کی طرف جا، تیرا بہنوئی اور تیری بہن اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے گھر آئے ہیں۔ حضرت سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی اور حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن کو قرآن کی یہ آیات سکھا رہے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی۔ یہ اسی وقت سورۃ طٰہٰ کی آیات اتری ہیں اور سکھا رہے ہیں حضرت خباب بن ارت۔ یہ تین بندے اپنے گھر میں تشریف فرما، گھر پر دستک دیتے ہیں اور آواز آ رہی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اس قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکیں اور اپنی جان کا نقصان کر جائیں، ہم نے تو یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت بھی تشریف فرمائے، حضرت سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی اور حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن، نبی اسلام کی چھوٹی بیٹی کا نام بھی فاطمہ اور حضرت عمر کی بہن کا نام بھی فاطمہ۔ اور کہتی ہیں بہن یہ کیا کر رہی تھی؟ فرمایا میرا دین واضح ہو چکا ہے، اسلام واضح ہو چکا ہے، محمد کی دعوت پر لبیک کہہ چکی ہوں۔ میرے دوستو دیکھیے تو صحیح نا، عورت تو صنف نازک ہوتی ہے، مرد کے ایک دبدبے کی وجہ سے اپنا موقف تبدیل کر لیتی ہے، لیکن میرے دوستو جس وقت آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی تھی تو خدا کی قسم اسلام کو ماننے والے کمزور لوگ تھے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے، غریبوں میں سمٹ جائے گا، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت تو بھولے بھالوں کا گھر ہے۔ جو بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں نا، سیدھے سادھے، جنت تو ان کا گھر ہے۔ جو سوچتے رہتے ہیں اور تکبر کرتے رہتے ہیں، جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ یہی بات اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نبی الاسلام نے دو عمر مانگے نا، عمر بن خطاب اور عمر بن العاص شام۔ اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ انسان کی طبیعت کے مطابق، حضرت عمر میں عاجزی پائی جاتی تھی، اور جو عمر بن العاص ابو جہل تھا اس میں عاجزی نہیں تھی، اس میں تکبر تھا۔ اس کی مثال آپ کو ملے گی جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کا سر لینے گئے نا جنگ بدر میں، تو کہتا ہے کہ میرا گردن جو ہے وہ تھوڑی نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ عرب کا سردار مرا ہے، اور اپنے نبی کو جا کر کہنا جتنی دشمنی دنیا میں تجھے رکھتا تھا اس سے زیادہ لے کر مر رہا ہوں۔ یہ تکبر کے جملے ہیں۔ حضرت عمر کے عاجزی کتنی ہے کہ حق بات دیکھتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں۔ وفات کے وقت ان کو اختیار تھا اپنے بیٹے کو امیر المومنین بنا دیتے، اب عاجزی اتنی ہے کہ حضرت عائشہ کی طرف اپنا بیٹا بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں جی میں آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آپ کا مجھ پر احسان ہے تو اس لیے میں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ فرمایا میرا بیٹا جب میری روح نکل جائے نا پھر جانا حضرت عائشہ کے پاس، ہو سکتا ہے انہوں نے میرا حیا کیا ہو کہ امیر المومنین ہے، لیکن جب میں مر جاؤں گا تو امیر المومنین میں نہیں رہوں گا، پھر جانا، اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر مجھے دفنانا رسول اللہ کے قدموں میں، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ یہ عاجزی ہے۔ اسی طبیعت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کے دامن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ یہ میں آپ کو سنا یہ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ کی آپ دلیری دیکھیں، کہنے لگی بھائی اسلام قبول کر چکی ہوں اور تجھے بھی دعوت دیتی ہوں کہ اسلام قبول کر لے، لیکن ابن خطاب تو بفرے ہوئے بھیڑیے کی طرح تھا، مارنے لگ گئے، حضرت سعید بن زید کو بھی حضرت فاطمہ کو بھی مارنے لگ گئے۔ مارتے ہوئے وہ زبان حال سے کہہ رہی تھی ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں،
ادارہ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو تیر آزماتا جا ہم جگر آزماتے ہیں، ہم نے اللہ کی توحید پر مر مٹنے کی قسم کھائی ہے۔ جب ابن خطاب مارتے مارتے تھک گئے تو پھر اپنے دل کی دنیا میں اپنے ضمیر کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں ابن خطاب کب تک گمراہی کی زندگی گزارے گا، کب تک ان کے سامنے جھکے گا جو کچھ نہیں کرتے ہیں، کب تک ان کے سامنے جھکے گا جن کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے رب کے سامنے جھک جا۔ مارتے مارتے تھک گئے نا، پھر اپنی بہن کو کہتے ہیں بہن وہ کیا پڑھ رہی تھی مجھے بھی سنا، مجھے سنا کیا پڑھ رہی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا غسل کر، ہاں غسل کیا، پھر ایک ورقوں پر لکھا ہوا ہڈیوں پر لکھا ہوا قرآن سامنے آیا۔ قرآن نے اپنی فصاحت اور بلاغت کا اپنا لوہا منوانا شروع کیا۔ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ عمر تیرے علم کی بنیاد ادھر ہی ختم ہو گئی کہ تجھے طٰہٰ کا معنی بھی نہیں آتا، حالانکہ تو عربی بولتا ہے۔ یہ حروف مقطعہ جو ہوتے ہیں نا طٰہٰ حامیم، ان کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم عربی جانتے ہو، عربی دان ہو، ان کا معنی بتاؤ، اگر نہیں آتا تو پھر مان جاؤ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جب طٰہٰ کا لفظ سنانا تو حضرت عمر کے علم کی انتہا ہو گئی کہ تجھے تو طٰہٰ کا معنی بھی نہیں آتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ حضرت فاطمہ پڑھتی جا رہی ہیں، حضرت عمر قرآن کی سجے بندی کو دیکھتا ہے، قرآن کے طرز بیان کو دیکھتا ہے، قرآن کی آیات کو دیکھتا ہے، قرآن کی ترتیب کو دیکھتا ہے، لے میں لے ملا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ جب یہاں تک آ کر پہنچتی ہیں نا، اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، اے عمر میں اللہ ہوں، تو کدھر جا رہا ہے؟ حالانکہ یہ واقعہ تو حضرت موسیٰ کا بیان ہو رہا ہے، لیکن قرآن ہر انسان کی خواہشات پر فٹ آتا ہے، اس کی دعوت پر فٹ آتا ہے۔ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، لا الہ الا انا فاعبدنی، اے میرا بندہ لا الہ، میرے علاوہ تو کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، میری ہی عبادت کر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے بہن کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ادھر میں چھوڑ رہا ہوں، اب دوسرے واقعے کی طرف آئیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا جو میں نے آپ کو سنایا، یہی مشہور واقعہ ہے حضرت عمر کے اسلام لانے کا، یہی مشہور واقعہ۔ لیکن دیکھیں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کون سی چیز زیادہ مشہور ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز اصول محدثین پر صحیح اترتی ہے۔ یہ واقعہ اصول محدثین پر پورا نہیں اترتا ہے، اسی وجہ یہ ہے کہ جو سند ہوتی ہے، میں آپ کو بار بار سمجھا چکا ہوں کہ سند کیا ہے۔ یہ اسلام بے سندہ نہیں ہے، اس کی ایک سند چلتی ہے۔ اس کی سند میں ایک بندہ آتا ہے قاسم بن عثمان، جو ضعیف راوی ہے، محدثین نے ضعیف کہا۔ اب ایک بندہ بھی اگر ضعیف شامل ہو جائے سند کے اندر تو اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی ہے جو باقی صحیح حدیث کی ہوتی ہے۔ اب وقت بھی ختم ہو چکا ہے، 2-3 منٹ رہتے ہیں، اور میرا دل ہے کہ میں حضرت حسین کی شان پر بھی 2-3 حدیثیں آپ کو سناؤں۔ یہ بات ادھر چھوڑتے ہیں، اگلے جمعہ پر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا دوسرا واقعہ جو صحیح ہے، اور پھر ان دونوں کے اندر تطبیق بھی دوں گا کہ یہ واقعات دونوں کس صورت میں دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ تطبیق نہیں دینا چاہتے، آپ ایک کو ٹھیک کہنا چاہتے ہیں تو پھر اس واقعہ کو چھوڑنا ہوگا، دوسرے واقعہ کو ٹھیک کہنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں تو پھر اس کی صورت بھی محدثین بتاتے ہیں کہ اس کی صورت یہ بنا لیں کہ جو دوسرا واقعہ جو صحیح ہے اس کے اندر حضرت عمر کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا لیکن ظاہر نہیں کیا، اس واقعے کے اندر حضرت عمر نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا۔ اس طرح یہ دونوں واقعات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت حسین کی شان میں اگر
کچھ نہ کہوں اگلے جمعے پر میں نے ویسے ہونا نہیں ہے، اگر ادھر نہ کہوں تو پھر یہ زیادتی ہے۔ 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے حضرت حسین کی شان میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم، نبی علیہ السلام نے ایک دن یوں چادر اپنے اوپر لی، فرمایا میری بیٹی فاطمہ کدھر ہے، آ جائے، حضرت فاطمہ آ جائے۔ پھر فرمایا علی کدھر ہے، علی بھی آ جائے، حضرت علی بھی آ گئے۔ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو بلایا، یوں چادر لے لی اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو چاہتا ہے کہ اپنے میرے اہل بیت کی تمام گندگیوں کو دور کر دے اور ان کو صاف ستھرا اور شفاف فرما دے۔ یہ ایک حدیث آپ یاد کر لیں، یہ میں وہ حدیثیں سنا رہا ہوں جو بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی ذوف کا شکل اور کوئی شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، ورنہ جو اکثر حدیثیں ہیں وہ ضعیف سنائی جاتی ہیں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ وہ موبائل والی آپ کو حدیث یاد ہوگی صحیح مسلم کی، جب عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا 60 بندوں کا نبی علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، وہ ہار گئے، مانا نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، میں بھی اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے حضرت حسن و حسین کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا اور ایک چادر میں لپٹ کر کہا اور فرمایا اے عیسائی پادریو، اللہ کی قسم اگر میں جھوٹا ہوں تو میں اپنے اہل و عیال سمیت مجھ پر موت آ جائے، اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر آ جائے، آؤ مبالغہ کریں۔ وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ یہ بھی حضرت حسین کی شان کی دلیل ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام تو ایک تیسری حدیث صحیح ترمذی کی، فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی لڑکیوں کی سردار ہے، اور میرا داماد علی جو حسن و حسین کا والد ہے وہ ان تینوں میں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بھی حضرت حسن و حسین کی فضیلت پر دلیل ہے۔ اور بھی حدیثیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، ایک بات سن لیں، دیکھیں جس شخصیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا، اور کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، پھر اصول یہ ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلنے کا صرف دعویٰ نہ کیا جائے، چل کر دکھایا جائے۔ اب دیکھیں واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو پچھلی پوری انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں، ایک نبی کی ماننے والی امت نے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا۔ پچھلی پوری اسلامی تاریخ میں انسانی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک نبی کے ماننے والوں نے یہ کیا، کلمہ پڑھنے والوں نے۔ ہاں، حضرت زکریا کو شہید کیا گیا، وہ ماننے والوں نے نہیں کیا، وہ مخالفین نے کیا، کافروں نے۔ حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکانے کی تجویز دی گئی، لٹکایا گیا اپنے ان کے گمان میں، لیکن ماننے والوں نے نہیں لٹکایا، کافروں نے لٹکایا۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی لیکن ماننے والوں نے نہیں کی، کافروں نے کی، کلمہ پڑھنے والوں نے نہیں کی۔ یہ واقعہ کربلا ایسا دردناک واقعہ ہے اور ایسا مظلومیت کی ایسی داستان ہے کہ ایسا واقعہ پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک نبی کی ماننے والی امت نے، کلمہ پڑھنے والی امت نے نبی کی ساری اولاد کو ذبح کر دیا ہو، ایسا کہیں نہیں ہوا ہے۔ یہ مظلومیت کی انتہا ہے، اور آج بھی کسی انسان کا اور مسلمان کا دل اہل بیت اور حضرت حسین کی مظلومیت میں تڑپتا نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ یعنی اس کو یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کی ساری اولاد کو ذبح کر دیا گیا اور اس کے دل کے اندر ذرا بھی غم نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں نا کہ حضرت حسین نے واقعہ کربلا میں کیا کیا اور حضرت حسین کے مخالفین اور قاتلین نے کیا کیا۔ اب مجھے بتائیں، خیمے کس نے جلائے، حضرت حسین نے یا قاتلین نے؟ بولیے، قاتلین نے جلائے نا، مخالفین نے جلائے۔ ادھر یہ کیا کرتے ہیں، آگ جلا کر اس میں کود پڑتے ہیں۔ اب یہ حضرت حسین والا عمل ہے یا قاتلین والا عمل ہے؟ واقعہ کربلا میں تلواریں کس نے چلائی، نیزے کس نے چلائے، تیریں کس نے چلائیں، حضرت حسین نے یا قاتلین نے؟ قاتلین نے چلائیں۔ اب اپنے آپ کو زنجیر زنی کرنا یہ حضرت حسین والا عمل ہے یا قاتلین والا عمل ہے؟ واقعہ کربلا کے اندر حضرت حسین نے سر سجدے میں رکھ کے مدد کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اب یہ ساری زندگی یا علی مدد اور یا حسین مدد کہیں تو یہ قاتلین والا عمل ہے یا حضرت حسین والا عمل ہے؟ تو حضرت حسین والے عمل پر چلے نا۔ دکھ ہر انسان کا ہے، ہر انسان کو اس واقعہ کی دکھ
اور مذمت کرنی چاہیے اور کرے بھی. جو نہیں کرتا ہے، جو اس کا مذاق اڑاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی دکھ نہیں ہے، شہادت تو قابل فخر ہوتی ہے، شہادت قابل فخر ہوتی ہے، لیکن مظلومیت سمجھے نا آپ، اس واقعہ کی مظلومیت کو سمجھے. حضرت حمزہ کی شہادت ہمارے لیے اس لیے قابل فخر ہے کہ ان کو کافروں نے قتل کیا، کافروں نے شہید کیا. حضرت عمر کی شہادت ہمارے لیے اس لیے قابل فخر ہے کہ ان کو کافروں نے، مجوسیوں نے شہید کیا. حضرت حسین کی شہادت بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے، لیکن آپ مظلومیت تو سمجھے نا کہ ان کو مارا کس نے، ان کو شہید کس طرح کیا گیا. مسلمانوں نے ان کو خود شہید کیا. اس سے بڑی اور غداری امت محمدیہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے مشن کے ساتھ اور کیا ہوگی کہ اس کے اپنے نبی کی ساری اولاد کو ہی تم نے ظالم و ذبح کر کے رکھ دیا. لعنت ہو جن لوگوں نے حضرت حسین کے قتل کیا اور جن لوگوں نے اس کے اندر تھوڑا سا بھی حصہ ڈالا، ان پر اللہ کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو بے شمار. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں حضرت حسین کے قدموں میں ٹھکانہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.